في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اب اس کا ترجمہ بہت غور سے سن لیں اور ساتھ ہی لکھ لیں. قل کہہ دیجئے، یہ حکم کس کو دیا جا رہا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہہ دیجئے، آگے بریکٹ میں لکھے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی. کس کے رب کی؟ صبح کے رب کی. یعنی جو صبح نکالتا ہے، جس کے حکم سے صبح نکلتی ہے، میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ لکھا؟ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. ٹھیک ہے، اب ایک چیز پہ غور کریں، آگے آخر میں ایک بات عرض کروں گا تو وہ سمجھنا آسان ہو جائے گی. میں پناہ مانگتا ہوں، تو پناہ مانگنے والے کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا، حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ برب الفلق، صبح کے رب کی. جس کی پناہ مانگی گئی نا کہ میں اس کی پناہ میں آ جاؤں، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، لکھیں نہیں ابھی، کہ اس پہلی آیت میں پناہ مانگنے والے کا بھی ذکر ہے اور جس کی پناہ مانگی جا رہی اس کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے. یہ آسان ترجمہ ہے، تمام مخلوق کے شر سے. جتنی مخلوقات اس کائنات میں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، اس مخلوق سے جو شر مجھے پہنچ سکتا ہے، میں اس سب شر سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگ. تمام مخلوق کے شر سے. لکھ لیا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے. غاسق کہتے ہیں اندھیری رات، گپ اندھیری رات. اور اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، جب وہ چھا جائے. پہلے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگی، دوسرے نمبر پہ اندھیری رات کے شر سے، جب اندھیری رات چھا جائے. اس لیے کہ عموماً گناہ اور نقصان پہنچانے والی چیزیں کب نکلتی ہے؟ رات کو نکلتی ہے، جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے. اور گرہوں پر، گرہیں جانتے ہیں نا، جیسے دھاگا باندھتا ہے انسان، ایک گرہ، پھر دو گرہ، پھر تیسری گرہ، اس کو کہتے ہیں. اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے. پھونکنے، اس لیے کہ جادو کون کر رہے تھے؟ لبید اور اس کی بیٹیاں نا، تو اس کی بیٹیوں کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ شامل تھی اس کام میں. اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے. اس میں جادو آ گیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. اور حسد کرنے والے کے شر سے، جب وہ حسد کرنے پر آ جائے.
سمجھ گئے؟ ترجمہ سمجھ گئے؟ کوئی ترجمہ دیکھ کر سنا دے ایک ساتھی زور سے. جی. اللہ علیہ وسلم. گرہوں پر ماشاء اللہ. سمجھ گئے دوستو یہ ترجمہ؟ اچھا اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں. میں نے آپ ساتھیوں سے پوچھا کہ پہلی آیت میں ذکر آیا ایک اس شخص کا جو پناہ مانگنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ذکر آیا جس ذات کی پناہ مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم پناہ مانگنے والے ہیں اور ہم کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ پہلی آیت کے بعد پھر کتنی آیتیں آئیں؟ 4 اور آئی. آگے کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ جی 4 چیزوں سے. بہت دماغ کو حاضر کریں، آسان سی بات ہے. پہلی آیت میں 2 چیزیں ذکر ہوئی. پناہ مانگنے والا وہ ہم ہیں، میں، آپ، قیامت تک آنے والا، اس سورت کو پڑھنے والا ہر انسان. ایک تو اس کا ذکر آیا، اور برب الفلق جس ذات کی پناہ مانگی گئی اس کا ذکر آیا پہلی آیت میں. اور آگے کی 4 آیتوں میں ذکر آیا کتنی چیزوں کا؟ 4 وہ چیزیں جن سے ہم نے اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہ اس سے بھی بچا، اس سے بھی بچا، اس سے بھی بچا اور اس سے بھی بچا. کتنی چیزیں آئیں؟ 4. اب آپ نے ایک بات لکھنی ہے فائدے کے عنوان سے. لکھ رہے؟ فائدہ لکھیں. اس صورت میں ایک مستعیذ ہے. اس صورت میں ایک کیا ہے؟ مستعیذ. آخر میں ذال پڑھ رہا ہوں، ذال، دال ذال، جو ذال آتا ہے نا وہ. ایک مستعیذ ہے. مستعیذ کے معنی کیا ہے؟ پناہ مانگنے والا. یہ بھی لکھ لیں. اس صورت میں ایک کیا ہے؟ مستعیذ ہے، پناہ مانگنے والا. ایک مستعاذ بھی ہے. ایک مستعاذ، اس میں بھی ذال ہے. مستعاذ بھی ہے، بھی، جس کی پناہ مانگی گئی وہ کون ہے؟ اللہ تعالی. ہو گیا نا؟ مستعیذ کتنے ہیں؟ مستعیذ کتنے؟ ایک بندہ، ہم سب جو بھی ہیں. ایک مستعیذ ہے اور ایک مستعاذ بھی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالی. اور اس صورت میں 4 مستعاذ منہ ہے. 4 کیا ہے؟ مستعاذ منہ، جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی. سمجھ میں آ گئی؟ تو سورۃ الفلق میں ایک مستعیذ، ایک مستعاذ بھی اور 4 مستعاذ منہ ہے. یہ بات کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ مستعیذ کتنے ہیں؟ ایک. مستعاذ بھی کتنے ہیں؟ ایک. مستعاذ منہ کتنے ہیں؟ 4. اب امتحان اگلے پیر کو ہے نا، اس میں آ سکتا ہے کہ سورۃ الفلق میں مستعاذ بھی کتنے ہیں؟ 5 نمبر اس کے ہوں گے. مثال ہے. ان باتوں میں ذہن کو حاضر رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ گئے دوستو؟ اچھا یہ ترجمہ ہو گیا. اب آگے وجہ تسمیہ، وہ تو بالکل آسان ہے. سورۃ الفلق کو سورۃ الفلق کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کون سی آیت میں لفظ فلق آیا؟ پہلی ہی آیت میں لفظ فلق آیا ہے، پہلی آیت میں. اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا پڑا؟ سورۃ الفلق پڑ گیا. لکھ لیا؟ تیسری بات، اس سورت کا موضوع کیا ہے؟
صورت کا موضوع لکھیں طریق حفاظت جان. طریق حفاظت جان از موذیات مخفیہ. طریق حفاظت جان از موذیات مخفیہ. کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ نقصان پہنچانے والی پوشیدہ چیزوں سے، نقصان پہنچانے والی پوشیدہ چیزوں سے جان کی حفاظت کا طریقہ. نقصان پہنچانے والی چیزوں سے جان کی حفاظت کا طریقہ. سمجھ گئے؟ اگر ہم چاہتے ہیں، آج کا مسلمان اگر چاہتا ہے کہ میرا جسم اور میری جان یعنی ظاہری جسم یہ مصیبت سے، آزمائش سے، پوشیدہ دشمن سے بچ جائے، تو اس کو کون سی سورت پڑھنی ہوگی؟ سورۃ الفلق. سورۃ الفلق پڑھنی ہوگی. اس لیے آپ نے موضوع کیا لکھا؟ طریق حفاظت جان. اس لفظ کو یاد رکھیں گے. طریق حفاظت جان از موذیات مخفیہ. مخفی کہتے ہیں پوشیدہ. جو چیزیں پوشیدہ چھپ کر نقصان پہنچا سکتی ہے، اس سے اپنی جان بچانے کا طریقہ کیا ہے، وہ اس سورۃ الفلق کا موضوع ہے. سمجھ میں آ گئی؟ لکھ لیا دوستو؟ آگے لکھیں خلاصہ اس سورت. اس سورت کا خلاصہ حاصل اور پیغام کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے. خلاصہ صورت لیکن حاسد اپنے حسد کی آگ میں، حاسد یعنی حسد کرنے والا، حاسد اپنے حسد کی آگ میں انتہا تک جا سکتا ہے. حاسد اپنے حسد کی آگ میں، ایک آدمی کو کسی سے حسد ہو جائے تو اس کو ہلکا مت لیں کبھی بھی. یعنی دیکھیں نا، یہاں تک حضور علیہ السلام سے حسد ہوا کہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، جادو کر دیا. حسد میں کبھی ان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. مسنون وظائف کا اہتمام بہت ضروری ہے. حاسد اپنے حسد کی آگ میں انتہا تک جا سکتا ہے. لکھ لیا؟ یہ سورت سمجھ میں آ گئی دوستو؟ آگے چلیں سورۃ الناس میں. اب آ جائیں سورۃ الناس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الناس ہے. اس میں کتنی آیتیں؟ 6. سورۃ الفلق میں کتنی تھی؟ دونوں صورتیں آپس میں جڑی ہوئی ہے، اس لیے شان نزول پہلے بیان کر دیا. سمجھ میں آ گئے؟ اب اس صورت کا ترجمہ، وجہ تسمیہ، موضوع، خلاصہ صورت، یہ آپ دیکھیں بالکل اب آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا. ترجمہ لکھیں دوستو بہت غور سے. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے. آگے بریکٹ میں کیا آئے گا؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی،
ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو. میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. لوگوں کے معبود کی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آگے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. اس آیت میں مستعیذ کتنے ہیں؟ ایک آیا نا، بالکل وہی ترتیب ہے نا. اعوذ، پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگنے والا میں ہوں، ہر پڑھنے والا. تو مستعیذ کتنے ہو گئے؟ ایک ہو گئے. اور مستعاذ بھی جس ذات کی پناہ مانگی گئی وہ بھی کتنے ہیں؟ ایک ہو گئے. یہ تو بالکل وہی صورتحال ہے جو وہاں پہلی آیت میں تھا. یہاں کی پہلی آیت میں بھی ایک مستعیذ ہے اور ایک ہے مستعاذ بھی. مستعاذ بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک ہم نے 3 آیتیں کا ترجمہ پڑھا. ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ذکر ہوئی؟ 3 ذکر ہوئی. شاباش. کتنی صفات؟ 3. پہلی رب الناس، نمبر 2 ملک الناس، اور نمبر 3 الہ الناس. یہ تینوں صفات کس کی ہے؟ اللہ کی، جس کو ہم کہہ رہے ہیں مستعاذ بھی. مستعاذ تو مستعیذ ایک ہے، مستعاذ بھی ایک ہے، اور مستعاذ بھی کی صفات کتنی ذکر ہوئی؟ ابھی 3 ذکر ہوئی. ٹھیک ہے، ترجمہ پہنچ گئے یہاں تک. میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. لکھ لیا؟ الخناس، جو چھپ جاتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ ہاں، وسوسہ ڈالنے والا اپنا کام کر کے سامنے نہیں رہتا. جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ الخناس کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. جنات میں سے اور انسانوں میں. معلوم ہوا کہ اس ڈیوٹی پر صرف شیاطین نہیں ہے، بعض انسان بھی شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن کا اختتام الناس پہ ہو رہا ہے. من الجنۃ والناس، دلوں میں وسوسے ڈالنا اور دل کو خراب کرنے کا کام جس طرح جنات کرتے ہیں نا، شیاطین، اسی طرح بعض انسان بھی کرتے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ گئے؟ اس لیے آخری آیت کا ترجمہ کیا کیا؟ جنات میں سے اور انسانوں میں سے. سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ گئے دوستوں؟ اچھا، تو اب فائدہ لکھیں گے. امید ہے آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے. اس صورت میں ایک مستعیذ ہے. لکھیں، اس صورت میں ایک مستعیذ ہے. مستعیذ کون ہے؟ ہر بندہ. ایک مستعاذ بھی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالی. آگے لکھیں، اور مستعاذ بھی کے 3 اوصاف ذکر ہوئے. مستعاذ بھی کے 3 اوصاف. کون کون سے اوصاف؟ جی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. 3 اوصاف ذکر ہوئے، رب، ملک اور الہ. اور ایک مستعاذ منہ ہے.
مستعاذ منہ کتنے ہیں اس میں؟ ایک ہے، دو نہیں ہے جی، نہیں ایک ہے، ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ الوسواس، وسوسہ ڈالنے والا، یہ مستعاذ منہ ہے، اس سے پناہ مانگی گئی۔ اب یہ کبھی انسانی شکل میں آئے تو بھی وسواس ہے، اور شیطانی شکل میں آئے تو بھی وسواس ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو مستعاذ منہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ یہ بات سمجھ گئے دوستوں؟ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، وجہ تسمیہ کیا ہے سورۃ الناس کی؟ پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ الناس، قل اعوذ برب الناس، ہو گئی بات۔ اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں۔ اچھا، سورۃ الفلق کا موضوع کیا لکھا تھا؟ طریق حفاظت جان نا؟ اب اس میں لکھیں طریق حفاظت روح، یہ فرق ہے دوستو۔ طریق حفاظت روح از موذیات مخفیہ، باقی وہی ہے، بالکل ایک ہی ہے موضوع۔ وہاں ہے طریق حفاظت جان از موذیات مخفیہ، یہ ہے طریق حفاظت روح از موذیات مخفیہ۔ پوشیدہ رہ کر نقصان پہنچانے والی چیزوں سے روح کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہے جسم کی حفاظت، ایک اندر کے روح کی حفاظت ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے سورۃ الناس دی ہے۔ دیکھیں، جو دو صورتیں پڑھے گا اس کا جسم بھی محفوظ ہوگا، اس کی روح بھی محفوظ ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ نمبر 4 ہے خلاصہ سورت کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ سورۃ الناس کا خلاصہ کیا ہے؟ لکھے شیاطین الجن کی طرح، شیاطین الجن کی طرح شیاطین الانس کا وجود بھی ہوتا ہے۔ شیاطین الجن کی طرح شیاطین الانس، سمجھ گئے؟ بعض دفعہ شیطانی کام جنات کرتے ہیں، اور بعض دفعہ شیطانی کام کون کرتے ہیں؟ انسان۔ ہوں گے انسان لیکن شیطانی کام کرتے ہو، سمجھ میں آ گئے؟ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، اب تو نہیں ہے، بیرون چلے گئے، وہ درس میں بہت پابندی سے بیٹھتے تھے۔ انسان جب پابندی سے جوڑتا ہے نا، بہت ساری علمی اصطلاحات بھی سیکھ جاتا ہے نا، صحبت ہوتی ہے، آپ جیسے نیک لوگوں کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ جس آفس میں تھے نا کراچی میں، بہت اچھی پوسٹ پر تھے، تو پھر بعد میں بہت پریشان رہنے لگے۔ ایک دن ملاقات کے لیے آئے تو ہم نے کہا کہ آپ کیوں آج کل اتنے پریشان ہیں؟ کہا میں آفس چھوڑ رہا ہوں اپنے، حالانکہ بہت اچھی اس پر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب، ہمارے آفس میں ایک شیاطین الانس میں سے آیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے آفس میں آج کل ایک شیاطین الانس میں سے آیا ہے، اور اس نے آ کے جو ہے میری غلط رپورٹ آگے دے دی ہے۔ تو بعض لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں، ظاہراً تو انسان ہوتے ہیں لیکن کام کون سا کرتے ہیں؟ شیطانوں والا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی دوستو، دونوں صورتیں سمجھ گئے آپ؟ آخر میں ایک نقطے کی بات ہے، اس کو بھی لکھ لیں تاکہ بات ختم ہو جائے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ سورۃ الفلق میں لکھیں، سورۃ الفلق میں مستعاذ بہ، سورۃ الفلق میں مستعاذ بہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی وصف ذکر ہوا۔ سورۃ الفلق میں مستعاذ بہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی وصف ذکر ہوا۔ وہ کون سا وصف تھا؟ قل اعوذ برب الفلق، رب ذکر ہوا نا۔ آگے پھر مزید کوئی وصف اللہ پاک کا ذکر سورہ فلق میں نہیں ہوا، صحیح ہے نا؟ ایک وصف ذکر ہوا۔ جبکہ سورۃ الناس میں مستعاذ بہ کے 3 اوصاف ذکر ہوئے،
کتنے اوصاف؟ تین کون کون سے؟ رب، ملک اور الہ۔ اب کوئی تو ہو جائے نا۔ سورۃ الفلق میں اللہ پاک اپنا ایک وصف ذکر کر رہے ہیں، رب۔ سورۃ الناس میں کتنے اوصاف ذکر کر رہے ہیں؟ تین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل بات اب آ رہی ہے، اس لیے کہ سورۃ الفلق میں جسمانی حفاظت کا ذکر ہے۔ سورۃ الفلق میں جسمانی حفاظت کا ذکر ہے، اور سورۃ الناس میں روحانی کا، یہی آیا نا؟ اور سورۃ الناس میں روحانی کا، اور روح کی حفاظت کے لیے اقدامات زیادہ ہوں گے۔ روح کی حفاظت کے لیے اقدامات کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا کہ جسم کے مقابلے میں روح کیا ہے؟ زیادہ قیمتی ہے۔ قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے انتظامات زیادہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو سورۃ الناس میں چونکہ روح کا ذکر تھا تو تین اوصاف ذکر کیے، اور سورۃ الفلق میں جسم کا ذکر تھا تو ایک وصف ذکر کیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا دانیال